جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیل میں بیٹھے شخص کو جب جب موقع ملتا ہے وہ ریاستی اداروں ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ایجنڈا جو اس کو دیا گیا تھا وہ تھا معیشت کو کمزور کرنا، تاکہ پاکستان مخالف قوتیں پاکستان پر وار کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے۔ اس نے معیشت کو کمزور جب کر لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب 9-10 مئی کرنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ شیخ مجیب سے اپنی مماثلت اپنے آپ کو اس سے ملا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب وہ لانچ کیا گیا تھا تو اس نے اس وقت بھی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت جو اس کے سہولت کار تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا، جو اندھے ہو چکے تھے نواز شریف کی مخالفت میں، انتقام میں، تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ ان کے ایجنڈے پر خالی نہیں رہے گا، بلکہ یہ عالمی ایجنڈا لے کر آیا ہے جو اس کو پورا کرے گا۔ تو پھر آپ نے دیکھا جس طرح معیشت کا بیڑا غرق کر کے ہمیں IMF کے سامنے پھینک دیا ہاتھ پاؤں باندھ کے، تو 14-16 ماہ میں بمشکل IMF سے ہاتھ پاؤں کھلوانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ مگر آج جس طرح وہ بات کر رہے، جب جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خارجہ پالیسی پر، وہ داخلہ پالیسی پر، وہ پاکستان کے اداروں پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے اندر سے اس کی سہولت کاری یا اس کو سپورٹ کم ہوئی ہے یا اس کا ایجنڈا آج اندرونی طور پہ پورا نہیں ہو رہا یا نہیں دیا گیا، تو پھر عالمی ایجنڈا وہ پورا کرنے کے لیے جو اس کو جیل کے اندر سہولت ہے، کوئی بتائے مجھے پاکستان بھر کی جیلوں میں ایک شخص کا نام لے کر جس کو 10 کمرے دیے گئے ہوں، جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے دیسی مرغی چاہیے اور مرغی بھی پکی عمر کی چاہیے۔ عجیب بات ہے، کیا پاکستان کی جیلوں میں کسی اور کو دیسی مرغی پکی عمر کی مرغی میسر ہے؟ اور یا کیا جیل کے اندر کسی کو 8 ڈاکٹر کسی کمرے کو جم بنا کے دیا ہو، اور جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر بڑا کمفرٹیبل ہوں؟ کمفرٹیبل یقیناً اس کو ہونا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان مخالف قوتیں اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں پر، پاکستان پر جس طرح دباؤ ڈالے ہوئے ہیں، اگر اس دباؤ کو قبول کر لیا گیا، جس طرح کہ وہ شیخ مجیب سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک الگ ہسٹری ہے کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ 9-10 مئی کو اس نے بھولا نہیں ہے، بلکہ 9-10 مئی پاکستان کے اندر دوبارہ کرنے کی پلاننگ، منصوبہ بندی جو کر رہا ہے۔ اور کل وہ کہہ رہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ PTI جیتے گی۔ بھائی لکھ کے تو 2018 میں نہ آپ دے سکے، 2018 میں بھی آپ کو RTS بند کر کے، آپ کو کسی کا جہاز استعمال کروا کے، آپ کو پنجاب اور مرکز میں اکثریت بنا کے دی گئی، اس وقت آپ لکھ کے نہ دے سکے جب ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، جب تمام ادارے ایک پیج پہ تھے۔ تو آج ادارے تو ایک پیج پہ نہیں ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، یہ مجھے اندیشہ موجود ہے کہ
کہ پاکستان مخالف قوتیں ایک ایجنڈے پہ تمہیں ضرور سپورٹ کر رہی ہیں، مگر قوم جان رہی ہے، قوم اس وقت 2018 میں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی۔ آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار کو کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ زمانے زد عام ہیں یہ باتیں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شرم آتی ہے کہ کس شخص کو کون لوگ وزیر اعظم بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے فالوور بڑے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ ڈٹھائی سے بولو کہ کسی کو سچ لگنا شروع ہو جائے؟ آج آپ کے ملازم، آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود، آپ کی جو بیوی صاحبہ ہیں انہوں نے خود کیا اعتراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے؟ کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے؟ یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ میں کوئی کہتا ہے کہ جناب ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، ذاتیات نہیں ہے، یہ اسلام کا، دین کا جو پیغام اصول ہے، پاکستان کے قوانین ہیں، یہ ان کی بات کرنا جرم نہیں ہے۔ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو لاڈلا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا 2024 کے انتخابات میں اکثریت، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں، 2013 میں میں نے قائد محترم نواز شریف کے ساتھ پورے پاکستان میں کیمپین ان کے ساتھ جا کر دیکھی۔ میں نے جو اس وقت دیکھا تھا، آج پاکستانی قوم میں اس سے زیادہ امیدیں، اس سے زیادہ نواز شریف پر اعتماد اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جو معیشت کا برا حال اس نے 4-5 سالوں میں عالمی ایجنڈے پر کر دیا، نواز شریف سے لوگ آخری امید سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بھنور سے، اس گرداب سے نکالنے کی اگر کوئی پوزیشن میں ہے تو اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف پہ لوگوں کی نظر ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو اس گرداب سے نکال سکے گا۔ باقی پیپلز پارٹی کا لیڈر، ان کا جو کہنا ہے، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ کی فکر کریں۔ یہ پنجاب، یہ باقی شہروں میں آپ جائیں ضرور، مگر اندرون سندھ جو 15 سالوں میں آپ نے کیا ہے اس کا جواب آپ کو 2024 کے انتخابات کے دن دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو لیگی رہنما ہیں ان کے اندر لفظی جو جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے، تو کہیں حالات جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ آپ ایک خانہ جنگی کو ہم بچا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو ملک کو بچانے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کو جو سول نافرمانی کے بعد 9-10 مئی کو اس نے کیا، اس سے ابھی اس کے اثرات سے باہر پاکستانی قوم نہیں نکل سکی۔ جہاں تک جماعت کے اندر کے لوگوں کا تعلق ہے تو چھوٹی موٹی رائے دیتے ہیں، مگر پبلکلی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی جماعت کے اندر بات کرنی چاہیے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ پنجاب میں اور وفاق میں کس جماعت کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو زیر عتاب ہے، روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنونشنز کی اجازت نہیں ہے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، پولیس ان کے گھروں پر پہنچ رہی ہے، ان کی صورتحال تو اس طرح کی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں جو اس کی انتخابی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس صرف اٹک سے ملتان تک ایک سیٹ ہے ان کے پاس، اور کئی حلقوں میں وہ نظر نہیں آ رہے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا مقابلہ جمہوری مخالف قوتوں سے رہا ہے۔ الحمدللہ آج جو جمہوری مخالف قوتیں ہیں ان کو بھی، ان میں بیٹھے لوگوں کو بھی احساس ہے کہ پاکستان جس گرداب میں پھنس چکا ہے، اگر فیئر فری الیکشن ہوں گے
कौम एतमाद करेगी उन इंतखाबात पे, अपनी मर्जी की जमात का चुनाव करेंगे, तो वो जमात आके पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद भी कर सकती है, इस गर्दाब से भी निकाल सकती है। और आज जो आपका सवाल है कि मुकाबला किससे है, आप इंतखाबात होते ही मुकाबले के लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का हर सीट पर कहीं मकामी जमातों से, कहीं किसी आज़ाद मेंबर से, और कहीं किसी सूबे में किसी नेशनल जमात से मुकाबला है, मगर हर सीट पे मुकाबला मुस्लिम लीग के साथ ही है। सियासी हलकों की तरफ से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि लाडले को लाने के बाद जो है सुपर लाडले को लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोशिशें कर रही है, बताएं इसमें कितनी सदाकत है? देखें, अगर आप इसको सवाल बनाएंगे तो फिर मेरी आपसे ये मोदबाना गुजारिश ज़रूर होगी कि जब 2017 में जिसको आज लाडला कहते हैं उसको निकाला क्यों था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उस वक्त सवाल करने चाहिए थे कि आपको इससे दुश्मनी क्या है, जबकि पाकिस्तान को सही डगर पे तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। तो आज तो पाकिस्तानी कौम के साथ साथ जो अदारों में बैठे वो लोग जो कभी मुखालफ बातें किया करते थे, प्रोपेगेंडा किया करते थे, हाँ ये ज़रूर बात है कि आज भी कुछ लोग जो हैं, कुछ दानश्वर, कुछ तजिया नगार, कुछ एंकर साहबान जिनका उनके बारे में राय है कि वो एक जादू के ज़रिए राय आमा हमवार करते हैं, या अपने फ़न से अपना फ़न बेचते हैं, या कुछ लोगों की ख्वाहिशात के लिए राह हमवार करते हैं। आज इसलिए वो पूरी नहीं हो सकती कि तमाम पाकिस्तानी कौम की तरह अदारों में बैठे लोग, वो लोग भी आज कह रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी आ जा, तेनों अखियां उड़ीक दी। साहब, आपने सिंध की सियासत की और तरक्की की बात की, तो थाना बोला खान और जाम शुरू से जयप्रकाश से लेकर लालचंद तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, हमेशा 30 सालों से एक ही इलाके के हैं। तो क्या दूसरी माइनॉरिटी और दूसरे लोग जो हैं उनका गिला ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध के सिर्फ एक शहर के लोग ही मिले हैं, दीगर पार्टियों को भी नहीं? इस तरह सवाल ये बनता नहीं है, इसलिए कि जमातों में जो कारकर्दगी होती है, वफादारी होती है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप माछी के से तल्लक रखने वाले 15 लोग हैं और 15 ही वफादार हैं तो उनको इग्नोर किया जा सके। तो इसलिए आप किसी और शहर का रुख करें, भले वो वफादार ना हो, भले उसकी जमात के लिए कोई खिदमात ना हो, कौम के लिए खिदमात ना हो, महज इसलिए कि वहाँ की नुमाइंदगी, ये मुनासिब नहीं होता जमातों। कि इमरान खान ने कल कहा कि डोनाल्ड लूक जो है बाजवा के जरिए हमारी जो है गवर्नमेंट को गिराया गया, मैं उनको अदालत में घसीटूंगा। क्या आप समझते हैं कि एक सफ़ीर को अदालत में लाया जा सकता है? कानूनी तौर पे जो राय अगर लेते हैं तो वो तो नहीं लाया जा सकता, मगर आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं और जहां वो सवाल कर रहा है, जहां वो उम्मीद कर रहा है, मैं तो कहता हूं कल बुलाते आज बुलाएं, उस जनरल बाजवा साहब को भी, जनरल फैज़ साहब को भी, जस्टिस साकिब निसार का भी नाम लें, जस्टिस आसफ सईद खोसा का भी कभी कभार नाम ले लिया करें, जो सहूलतकारी उनको दे रहे थे, सबको बुलाएं। मैं तो ज़्यादा खुश हूँगा ताकि ये कच्चा चिट्ठा उसकी करतूतों का कौम के सामने आ सके इंतखाबात से पहले। और मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम उन हलकों से कि जो इसके करतूत हैं, महज इसलिए खामोश या महज इसलिए उसको डिले ना किया जाए कि आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, उनके दबाव की वजह से वो फैसले ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वो फैसले इलेक्शन से पहले आने चाहिए, शेड्यूल से पहले आने चाहिए, तमाम लीडरशिप के केसेस के, ताकि कौम को इंतखाब करते वक्त सहूलत हो और वो खुले आज़ाद जहन से वो जा सके वोट कास्ट करने। फैसिलिटेटर्स जो हैं इनका रास्ता कैसे रोका जा सकता? कभी वो पीपल्स पार्टी के, कभी पीटीआई के, कभी मुस्लिम लीग नून के, और कभी किसी के, तो इनका रास्ता कैसे, उनको इक़्तिदार में कोई शरीक का कोई फार्मूला है? देखें, बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की मईशत जब जब कमज़ोर होती है
उस वक्त आलमी सहूलतकारी मैसर आती है उन लोगों को जो चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार पर आना चाहते हैं। मगर आप ये देखें कि जब जब मईशत मजबूत होती है तो फिर आलमी कुव्वतों की सहूलतकारी चोर दरवाजे से आने वालों को मैसर नहीं रहती। इलाकाई और रियासत के अंदर से अदारों के अंदर बैठे कुछ लोगों की मनसूबा बंदी ज़रूर काम कर जाती है, जिस तरह फिर 2017 का वाक़या पेश आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे निकलना है, जो कि निकलना चाहिए, कौम की ख्वाहिश उम्मीद और नवाज शरीफ से भी लोगों को यही तवक्को है, जब तक मईशत मजबूत नहीं होगी इन साजिशों से बचा नहीं जा सकेगा। थैंक यू।